اسی سے راضی ہوتے ہیں جو ہم سے اس جملے کا لطف بڑا ہے جی. حضور نے فرمایا جو ہم سے راضی ہوتا ہے ہم بھی. پتہ ہے حضرت عمر فاروق جب حضور کو جلال آیا کرتا تھا نا, جب وہ غصے کی کیفیت میں ہوتے تھے آقا جلال کی صورت میں, تو حضرت عمر فاروق ایک کام کرتے تھے جس سے حضور کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اتنا تگڑا بندہ مکے کے سرداروں میں سے جس کا نام ہے عمر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قد کاٹھ 6 فٹ سے بھی اونچا تھا. اب روب اور دبدبہ اتنا ہے کہ جس رستے سے گزرتے ہیں شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے, وہاں سے شیطان نہیں گزرتا. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا. آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا, سارے جنتی جنت میں جائیں گے, بیوی اپنے شوہر کے ہاتھ میں آتے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کے ہاتھ میں آتے کہ. فرمایا جب عمر جنت میں جانے لگے گا اللہ عمر کو جنت کے دروازے پہ روک دے گا اور اپنی شان کے مطابق رب خود جنت کے دروازے پہ تجلی فرمائے گا اور اپنی قدرت والے ہاتھ سے خود ہاتھ پکڑ کے عمر کو جنت میں لے جائے گا. یہ اتنا تگڑا اور اتنی شان والا عمر. جب حضور کسی بات پہ جلال میں آتے تھے نا تو حضرت عمر جس طرح تشہد میں بندہ بیٹھتا آتا ہے ہاتھ میں, اور اپنی کونیاں اپنے گھٹنوں پہ رکھتے تھے یوں زمین پہ بیٹھ کر, اور یوں ہاتھ جوڑتے تھے حضور کے سامنے. ہمیں لوگ ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں سلام پڑھنے کے لیے تو مولوی ہمیں ٹکنے نہیں دیتے کہ بھئی ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑے ہوا جاتا ہے, تم نبی کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو؟ اللہ کے بندو تشہد میں بھی تو اللہ کے سامنے بیٹھا جاتا ہے نا نماز کی حالت میں. اب حضرت عمر جب تشہد میں بیٹھتے گھٹنوں پہ کونیاں رکھتے ہاتھ جوڑتے اور کہتے تھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں, اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں. جب حضرت عمر یہ جملے کہتے تھے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ حضور بڑا کھلکھلا کے مسکراتے تھے اور مسکرا کے فرماتے تھے عمر اگر تم ہم سے راضی ہے تو ہم تجھ سے راضی ہیں. تو جو حضور سے راضی ہوتا ہے حضور بھی مجھ سے راضی ہوتے ہیں. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا آقا جو آپ کے آنے پہ جشن مناتے ہیں کہ آپ ان مسلمانوں سے خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی. جملے کا لطف لیں. حضور نے فرمایا جو ہم سے راضی ہوتا ہے ہم بھی راضی ہوتے ہیں. اچھا لطف ہے کہ نہیں اسی جملے میں؟ اپنائیت ہے کہ نہیں؟ پیار اور محبت ہے کہ نہیں آقا کی طرف سے؟ فرمایا جو ہم سے خوش ہے ہم بھی اس سے خوش, جو ہم سے راضی ہم بھی اس سے راضی. لیکن میں نا اس جملے کا پنجابی میں ترجمہ کیا کرتا ہوں. پنجابی کا چاسی اپنا ہے, پنجابی کا لطف ہی بکرا ہے. اب پنجابی میں ترجمہ کروں گا نا آپ کو قبر کی دیواروں تک یاد رہے گا انشاءاللہ. حضور نے فرمایا پوچھا یا رسول اللہ جو آپ کے میلاد منانے پہ راضی ہیں کیا آپ ان سے راضی ہیں؟ حضور نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی. جیڑا ساڈے آن تے راضی ہے اسی بھی او دے جمن تے راضی ہیں, اسی بھی او دے جمن تے راضی ہیں. مولویوں نے کان کھا مارے ہیں کہاں لکھا ہے کیوں مناتے ہو؟ میں تو نہیں مناتا. میں نے کہا تیرے جمن تے مصطفیٰ راضی نہیں تو کیسے میلاد منائے گا؟ میلاد میں تو وہ آئے جس پہ خدا بھی راضی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے یہ محفل ہمیں عطا فرمائی. ہم حضور کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بیٹھے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحابہ کرام حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں. اللہ کے رسول تشریف لائے. کہا کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا. یہ جو رب کا احسان ہے نا کہ آپ ہمیں مل گئے, ہم اس پہ خوشی منا رہے ہیں, آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا قسم اٹھا سکتے ہو کہ یہی کام کر رہے ہو؟ حضور ہم قسم اٹھاتے ہیں. فرمایا قسم اس لیے نہیں مانگی تم سے کہ مجھے تمہاری سچائی پہ شک تھا, بلکہ قسم بات کو پاک کرنے کے لیے مانگی ہے کیونکہ ادھر تم میلاد کا جشن منا رہے تھے, ادھر اجرے میں جبریل میرے قدموں میں کھڑا تھا اور آ کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صحابہ مسجد میں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں نا اللہ عرش پہ آپ کے صحابہ پہ فخر فرما رہا. میلاد منانے والوں پہ رب فخر کرتا ہے. حضور کی آمد کا تذکرہ, حضور کی آمد کا تذکرہ کرنے پہ رب فخر فرماتا ہے. اور دیکھیں دو باتیں میں نے آپ کو سنائی. میلاد میں آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو حضور راضی,
اور جب مصطفیٰ راضی تو آٹومیٹکلی خدا بھی راضی، کیونکہ جس سے مصطفیٰ راضی ہے اس سے خدا کبھی ناراض نہیں ہوا کرتا. جس سے حضور اللہ فرماتا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے. رب تو خود محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو محبوب جب کسی غلام سے راضی ہوں گے تو پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو ہی جائے. اس لیے فرمایا ایک تو یہ فائدہ ہے میلاد میں آنے کا، حضور راضی ہوتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ فخر فرماتا ہے. ابھی میں نے حدیث پڑھ کے آپ کو سنا ہے، اللہ فخر فرماتا ہے. تو یہ دونوں شانیں اس امتی کو خوش نصیب کو ملتی ہیں جو حضور کی آمد کا جشن مناتا ہے اور حضور کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. ویسے بھی قرآن نے بھی یہ قاعدہ بتایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا جب اپنے رب کی نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا کرو، اس پہ خوشی کا اظہار کیا کرو. اس کا مطلب ہے جو نعمت ہلکی ہے، ویسے نعمت ہلکی کوئی نہیں ہوتی، نعمت بھاری ہوتی ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں. جو ہلکی نعمت ہے اس کا شکرانہ بھی ہلکے انداز میں کر لو، لیکن جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے اس کا شکرانہ بھی سب سے اعلیٰ انداز میں کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھیں سب سے اعلیٰ نعمت کائنات میں کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں محمد نعمت اللہ. فرماتے ہیں سارے جہان کی نعمتیں ایک طرف، سب سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا. سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے بلند نعمت، تو اس کا چرچا بھی اتنے ہی اعلیٰ طریقے سے ہونا چاہیے. اور اللہ نے بھی چرچا کیا ہے. یہ سوال ہوتا ہے نا کہاں لکھا ہے، لکھا تو بڑی جگہوں پہ ہے، یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے، تورات میں بھی لکھا ہے، زبور میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو مبارکباد دی تھی، فرمایا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. پچھلے تو سارے بتاتے رہے ہیں کوئی آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. اے میرے حواریوں میں تمہیں نام بھی بتا دیتا ہوں، وہ جو آ رہا ہے نا اس کا نام احمد ہو.